جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ بات ہو رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار کی، اور وہاں پر جو درباری تھے وہ فرشتے، اور تذکرہ ہوتا تھا آپ کا اور ہمارا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انداز میں جو ہے فرشتوں کے سامنے ہمیں اور آپ کو ڈیفینڈ کیا، ہمارا اور آپ کا دفاع کیا، ہمارا اور آپ کا ساتھ دیا۔ کس جملے کے ذریعے سے، کن الفاظ کے ذریعے سے، بلکہ یہ کہیے کہ الفاظ کیا، کن اقدامات کے ذریعے سے، وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو، انی اعلم ما لا تعلمون، مانا تم چپ کرو، یہ کیا بات کر رہے ہو کہ یہ مخلوق وہاں جا کر کے خون بہائے گی اور فساد برپا کرے گی؟ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ وعلم جو ہے یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ تو صرف ان کو یہ نہیں کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ اور جو ہے مجھے پتہ ہے یہ انسانوں کے بارے میں، بلکہ جو ہے وہ اقدامات اٹھائے۔ کیا اقدام اٹھایا؟ وعلم، اور سکھلایا۔ اس نے سکھلایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیا سکھلایا؟ الاسماء، نام۔ کن چیزوں کے نام؟ کلہا، ہر چیز کے سب نام سکھلا دیے، سب کے سب نام سکھلا دیے۔ ثم، پھر پیش کیا، عرضہم ان کو پیش کیا۔ کس کے سامنے پیش کیا؟ علی الملائکتی، فرشتوں پر۔ کس چیز کو پیش کیا؟ یعنی وہ چیزوں کو جن کے نام سکھلا دیے تھے۔ فقال، پھر کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی۔ کیا مطلب؟ کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، پروردگار آپ تو پاک ہیں۔ لا علم لنا، لا نہیں ہے، علم کوئی علم، لنا ہم کو، مطلب ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ الا ما علمتنا، الا سوائے اس کے، مگر وہی جو، علمتنا آپ نے سکھایا ہمیں۔ انکا، بے شک آپ ہی تو، العلیم، خوب جاننے والے ہیں، الحکیم، خوب حکمت والے ہیں۔ سمجھے کیا مطلب؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، جو بھی چیزیں وہاں پر تھیں۔ اور ہمارا یہ سوچ لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر ان کو جو ہے 10-20 نام، 40-50 نام سکھلا دیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کم عقلی اور کم علمی کی بات ہوگی۔ ہم جتنا چھوٹا ذہن ہمارا ہے، اتنی ہی چھوٹی ذہنیت ہماری ہے، اور اسی ذہنیت کے مطابق ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہ اندازے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا ہے کہ تمام کے تمام نام سکھلا دیے، سب کے سب۔ اب اس میں جو ہے جب اتنی مبارک مجلس ہے، اتنی زبردست مجلس ہے، کہ جہاں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے اعلان فرما رہے ہیں کہ میں فرشتے کو پیدا کرنے والا ہوں، اور وہاں پر فرشتوں کی طرف سے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ نام سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی مجلس کے اندر تو نہیں ہوا، اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے۔
یعنی پہلے جو مکالمہ ہوا، جو پہلے اعلان ہوا ہے کہ میں خلیفہ کو بنانے والا ہوں، اس کے بعد پھر وہ خلیفہ کو بنایا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ بغیر پیدا کیے تو یہ نام نہیں سکھائے گئے ہوں گے نا۔ یہ تو وہ پروسیس رہا ہوگا۔ بعض کے مطابق آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کو جو ہے خلیفہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ بعض کے مطابق جس وقت جنت سے جو ہے دنیا کی طرف بھیجے جا رہے تھے اس وقت کا یہ مکالمہ ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مکالمہ اس وقت کا ہے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ تو یہ مجلس کتنی لمبی مجلس ہوگی، وہ دور کیسا دور رہا ہوگا کہ اس دور میں پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ کس طریقے سے ہوئی وہ الگ مضمون ہے، وہ الگ جو ہے چیپٹر ہے، اس کی اسپیسیفک آیتیں آئیں گی، اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن بہرحال جو ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھائے گئے۔ اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوئی اسکول میں بھیجا، کوئی کورس کرنے کے لیے بھیجا، کوئی مٹیریل ان کو دیے، کوئی سافٹ ویئر دیا، کوئی کمپیوٹر دیا، یا کوئی جو ہے قلم دوات اور تختی وغیرہ جو ہے کوئی دی گئی، اگین یہ ہماری کم ظرفی اور کم ذہنی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، یہ جو ہے آدم علیہ السلام کے دل میں منتقل کرنے والی بات بھی ہے کہ علم کو جو ہے آدم علیہ السلام کے دل میں منتقل کر دیا۔ جس طریقے سے اس دور میں بھی ایک کمپیوٹر ہے جو بالکل نیا کمپیوٹر ہے، اس کے اندر کوئی فائلیں وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ایک یو ایس بی لگاتے ہیں اور اس سے جو ہے یا ایک ہارڈ ڈرائیو لگاتے ہیں، پوری ساری فائلیں اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو تو وہ یو ایس بی، وہ ہارڈ ڈرائیو لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر وہ سارے ناموں کی جو ہے نشاندہی پہنچا دی، دل کے اندر اتار دی۔ تو وہ جو ہے کوئی چند نام نہیں ہوں گے، بلکہ وہ منظر کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ اس چیز کا نام بتاؤ، اس کا بھی نام بتاؤ، اس کا بھی بتاؤ، اس کا بھی بتاؤ۔ صبح سے شام ہو گئی ہوگی، حالانکہ اگر وہاں پر میں صبح سے شام ہمارے اور آپ کے اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، وہاں تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں پر وقت ہے ہی نہیں۔ ہمارے اور آپ کے مطابق وہ کوئی معمولی سی مجلس نہیں رہی ہوگی، وہ کوئی 10 منٹ کی بات نہیں رہی ہوگی۔ ہمارے اگین وقت کے لحاظ سے ہماری اور آپ کی وقت کی قید ہے، وہاں پر جو ہے یہ وقت کا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ وقت جو ہے بذات خود، ٹائم بذات خود ایک مخلوق ہے۔ اس چیز کو ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ ایک مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وقت کو بھی پیدا کیا ہے، اور جو ہے یہ وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے اس کو ٹھہرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا وہ مجلس کا منظر جو ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو وہاں پر لے جانے کی کوشش کریں۔ تو فرشتوں کے اوپر وہ سارے نام بے شمار، کیا پتہ کہ جو اس دور کی جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان کے نام بھی وہاں پر ہوں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ بس جو ہے صرف آسمان، پہاڑ، چاند، سورج، پتھر، سیب، کیلا، بس یہ چند نام ہوں گے۔ جب سب کے سب نام بتایا جا رہا ہے تو اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا ہوں گے، تو کتنا لمبا وہ سلسلہ رہا ہوگا۔ اور فرشتے جو ہے ہر چیز کا جب نام پوچھا جا رہا ہوگا تو سر نیچے جھکا دیتے ہوں گے، ہر اس کے اوپر کہتے ہوں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے۔ آپ کی ذات پاک ہے، یہ آپ کی ذات پاک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یعنی اگلی آیت آتی ہے جس میں آدم علیہ السلام کو نام بتانے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا اس آیت کے الفاظ کی طرف غور کر لیتے ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا
ان کو فرشتوں پر، عرضہم، عرض اردو میں ہم کہتے ہیں آپ عرض کریں، آپ کہتے ہیں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی مطلب کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا کچھ عارضہ ہے، مطلب میرا کچھ مسئلہ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ عرض کرنا یہی عرضہم سے بنا ہے، عرضہ، عین را ضاد، یہ 3 اصل حروف ہیں، اور اردو میں بھی یہ ضاد کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، عین را اور ضاد۔ تو اردو میں بھی جو ہے وہ عرض ہے، عارض یعنی پیش کرنے والا۔ علی الملائکہ، فرشتے، فقال انبئونی، انبئونی مجھے بتلاؤ تم، انبئونی جو ہے یہ بنا ہے نبا سے۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انباء الغیب، جو ہے انباء الغیب، انباء الغیب یعنی غیب کی باتیں، جو ہے تو انباء جو ہے اور نبا جو ہے اس کے معنی خبر کے ہیں، بتلانے کے ہیں۔ نبا سنگولر ہے اور انباء پلورل ہے، ایک خبر کو جو ہے نبا کہیں گے اور انباء جو ہے خبروں کو کہیں گے۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صادقین اردو میں بھی جو ہے صادق نام ہوتا ہے، یعنی سچا شخص، جو کہ بنا ہے صدق سے، صادقہ اس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سچ بولنا۔ یہ صادقہ سچ بولنے والا، سچ بولنا، اور صادق سچ بولنے والا، مصدوق جو ہے جو سچ جس کے بارے میں سچ کہا جا رہا ہے، یعنی جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں سچ کہا جا رہا ہے اسے مصدوق کہیں گے۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ یہ اگلی آیت ہے، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے۔ تو یہ سبحانک، جو سبحان، اس کا ترجمہ ہے پاکیزگی۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کی جو تسبیح پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ، اکثر لوگوں کو۔ اب پتہ چل گیا ہوگا، آپ نے سن لیا یہاں پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو نہیں پتہ، نہیں، کافی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اکثریت کو نہیں پتہ۔ اکثر سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے، سب بتا دیں گے کہ اللہ از دی گریٹسٹ، اللہ از گریٹ یا اللہ از دی گریٹسٹ، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، سب بتا دیں گے۔ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بھائی تمام تعریف اللہ کے لیے، سب نہیں تو اکثر لوگ بتا دیں گے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ تسبیح جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ بھی نہیں پتہ، اور یہ اس لیے نہیں پتہ کہ ہمیں یہی نہیں پتہ ہے کہ ہماری جہالت کا لیول کیا ہے، ہماری جہالت کا کیا مقام ہے، اس جہالت کے مقام سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آج سے آپ ان چند لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جن کو سبحان اللہ کا ترجمہ پتہ ہے۔ سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ پاک ہے کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہمارے اور آپ کی لینگویج کے مطابق ہر وقت وضو میں ہے، یہ پاک صاف ہے، کیا مطلب؟ پاک کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز سے پاک ہے جو غلط باتیں یا غلط حرکتیں جو ہے پروردگار کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان باتوں سے ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دعویٰ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ اس چیز سے بالکل پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ اللہ کا کوئی باپ ہے، یہ
فادر اینڈ سن کی تھیوری، اللہ بالکل پاک ہے، یہ کوئی ایسا دعویٰ ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے بالکل۔ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کی کوئی ماں ہے، اللہ کا کوئی بھائی ہے، اللہ کا کوئی مددگار ہے، اللہ کی قدرت جو ہے اس میں کوئی حصے دار ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ساتھی ہے، اللہ کا کوئی ساجی ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر ہے۔ لوگ جا کر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ لوگ جا کر کے اور کیا کیا جو ہے اللہ کے ساتھ صفتیں ٹھہراتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو مطلب ہر وہ چیز، ہر وہ غلط کام، ہر وہ غلط حرکت، ہر وہ غلط جملہ، وہ لفظ جو اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جائے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اس سے بلند ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے بالا تر ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا ترجمہ۔ تو قالوا سبحانک، انہوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھلا دیا، انک، بے شک آپ، العلیم، خوب جاننے والے ہیں، الحکیم، خوب حکمت والے ہیں۔ تو العلیم اور حکیم یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے وقفے کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے واپس ملاقات ہوتی ہے۔ ساتھ رہیے گا، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔